الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 وفرقوا بين مضاجعهم۔ محترم سامعین گرامی، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، اسلام نے بچوں اور چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کا جو طریقہ اور منہج اختیار کیا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تلقین اور دوسری ہے عادت دلوانا۔ تلقین سے ہماری مراد ظاہری پہلو ہے اور عادت دلوانے سے مراد ہماری بچے کو بنانے کے لیے اس کا عملی پہلو اختیار کرنا، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اسی سے بچہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس پر ہمارے دین نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بچے کو تلقین بھی کی جائے اور اس کے عادت بھی ڈلوائی جائے۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف اسلوب سے مربی جتنے بھی لوگ ہیں، مصلحین جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو مختلف احکامات صادر فرمائے۔ اس کی چند مثالیں ہم احادیث مبارکہ سے پیش کرتے ہیں۔ مثلا اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مربیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جس وقت بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اور بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور باقاعدہ طور پر ان کو یاد کرو۔ اب دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تلقین ہے تو ظاہری طور پر کلمہ سکھانا، اس کے الفاظ سکھانا، باقاعدہ طور پر یہ تو ایک ظاہری پہلو ہو گیا، نظری پہلو ہو گیا۔ اب اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ عملی پہلو یوں سکھانا ہے کہ بچے کو کلمہ سکھانے کے بعد پھر اس کے بعد بچے کے ذہن میں ابتدائی سے یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے مربی کہ اس کلمے میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو اللہ کہا جا سکے، خدا کہا جا سکے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں دنیا میں، ان نشانیوں کے ذریعے سے بچے کی تربیت کی جائے۔
یعنی وہ نشانیاں مثال کے طور پر بچے کے سامنے پیش کریں کہ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دیکھیں میں آپ یعنی والدین میں سے جو بھی یہ تربیت کر رہا ہے وہ مثال دے تو یہ کہیں کہ میں یہ آسمان نہیں بنا سکتی، باپ ہے تو یہ کہیں کہ میں یہ آسمان نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنایا ہے کہ جس میں کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں مسلمان انسان جو ہے بستے ہیں، اللہ کی مخلوق بستی ہے، اتنی بڑی کائنات یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اب اتنی بڑی کائنات اللہ کے سوا کوئی اور بنانے کا اہل نہیں اور نہ قابل ہے۔ پھر سمندروں کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے، یہ جتنے درخت اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی کبریائی کی تلقین اولاد کے سامنے کی جائے کہ یہ درخت دیکھیں، ہم ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، اللہ اس کو کیسے اگاتا ہے، مٹی کے نیچے سے کیسے اس کی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے سدا بہار بن جاتا ہے۔ یہ پھول دیکھیں، پھولوں کے رنگ دیکھیں، اور ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، ان سب رنگوں کا مالک اللہ ہے، اور یہ سارے پھولوں کو رنگ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو کلمے کی تلقین کے ساتھ کلمے کا عملی جو پہلو ہے وہ بچوں کے سامنے بتانے چاہیے، وہ اجاگر کرنے چاہیے، تو بچے کے ذہن میں وہ چیز جو ہے نا راسخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین مضاجعهم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو باقاعدہ طور پر ان کو نماز سکھاؤ۔ فرمایا نماز سکھانے کے بعد جب 10 سال تک کی عمر کو پہنچتے ہیں اور وہ نماز میں کوتاہی کر رہے ہوں تو کوتاہی کرنے کی وجہ سے ان کو مارو۔ فرمایا ڈانٹ ڈپٹ کرو ان کو۔ اور دوسری ایک چیز اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائے، باشعور ہونے لگے، تو بہن بھائیوں کے بسترے الگ کر دو، والدین اپنے بستر سے بچے کے بستر کو الگ کر دیں۔ اب دیکھیں ایک تو یہ ظاہری پہلو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بچوں کے سامنے بحیثیت حکم اور امر کے آنے چاہیے۔ اب اس کا عملی پہلو کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اپنے امت کے لوگوں سے، مربین کو یہ جو حکم دیا ہے اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ ایک بچے کو جب 7 سال کا ہو تو باقاعدہ طور پر والدین نماز کے احکام سکھائیں، اس کی رکعات کی تعداد سکھائیں، نماز میں پڑھے جانے والے جو عبادات ہیں، جو چیزیں ہیں، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں کون سے کلمات کہنے، سجدے میں کون سے کلمات کہنے، جب رکوع سے اٹھے تو کون سے کلمات کہنے ہیں، اور جب قعدے میں بیٹھے تو کون سے کلمات کہنے ہیں، اور جب نماز کو ختم کرنا ہے تو سلام کے طور پر کون سے کلمات کہنے ہیں۔ تو اپنے بچے کو باقاعدہ طور پر 7 سال کی عمر میں ہر وقت کی نماز کی رکعات سکھائیں، اور ہر فرض کے ساتھ جتنے سنتیں ہیں وہ سنتیں ان بچوں کو بتائی جائے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ان کو سکھایا جائے، باقاعدہ طور پر سکھایا جائے۔ اور پھر جب 10 سال کی عمر پہنچے تو اس کو باقاعدہ طور پر مسجد میں جانے کی ترغیب دی جائے، اور با جماعت نماز پڑھنے کی اس کو تلقین کی جائے، اس کی عادت ڈلوا دی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر مسجد نہیں جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سی تنبیہ کی جائے، اس کو مارا جائے۔ اب دیکھیں مقصود کیا ہے کہ بچے کی عادت بتوانا ہے کہ اس کو نماز کے رکعات بھی معلوم ہو، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں بھی معلوم ہو،
اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی اہمیت بھی معلوم ہو اور جماعت کی اہمیت بھی معلوم ہو شروع سے، کہ یہ چیز شروع سے اس کے ذہن میں بٹھائی جائے۔ فرمایا کہ جب شروع سے یہ بٹھائیں گے تو پھر اس کی عادت بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی پہلو کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلقین میں، کہ باقاعدہ طور پر بچے کے ذہن میں یہ چیز شروع سے بیٹھی ہوئی ہو کہ میرے نگرانی کرنے والا کوئی ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں، امی کے سامنے جواب دہ ہوں، ابو کے سامنے جواب دہ ہوں، اپنے مذہب اور دین کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں نے ہر ایک کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، فرمایا کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچے تو بستر اس کو الگ کر دو، کیونکہ بہت سارے امور ماں باپ کے بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے، اور جب شعوری زندگی کے اندر بچہ وہ سطر کی چیزیں دیکھ لے گا تو اس سے بچہ بے حیا ہو جائے گا، اور وقت سے پہلے اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی جو اس کے لیے نقصان دہ، کیونکہ بچوں کے اندر جستجو ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کی لینے کا اخذ کا بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے، تو بچہ ہر چیز کو پک کر لیتا ہے، اس کو لے لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، تاکہ ماں باپ کی جو نجی زندگی جس کا تعلق، جس میں سے بہت ساری چیزوں کا تعلق حیا سے ہوتا ہے، بچے کے سامنے وہ چیزیں نہ کھلیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مربین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال و حرام کے احکام سکھائیں، حلال و حرام کے احکام سکھائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے باشعور ہونے لگے تو ان کو حلال و حرام کے احکام سکھاؤ، کہ ایک بچے کے شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں کہ میرے لیے یہ چیزیں حلال ہیں اور میرے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، جھوٹ کی کمائی میرے لیے حرام ہے، اسی طرح سود کی کمائی میرے لیے حرام ہے، دھوکہ دہی سے حاصل کیا ہوا جو رزق ہے وہ میرے لیے حرام ہے۔ تو یہ چیز شروع سے ہی بچے کے عمر میں، اس کے ابتدائی عمر کے اندر اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اب دیکھو اس کا عملی پہلو کیا ہے کہ جب ایک بچہ شعوری طور پر اس چیز کو سمجھتا ہوگا شروع سے کہ بھائی یہ چیزیں میرے اللہ نے میرے لیے حرام کی ہیں اور میرے لیے حلال اور طیب چیزیں یہ ہیں، تو شروع ہی سے بچہ پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اور جب جوان ہوگا تو اسی پاکیزہ زندگی کے ساتھ جوان ہوگا، اور جب معاملات معاشرے کے اندر وہ داخل ہوگا اپنے معاملات لے کر تو اس کا ذہن اسی طرح پاکیزہ ہوگا اور پاکیزہ بنا ہوگا، اور پاکیزگی کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ حلال و حرام کو کی تمیز ہوگی، اس کو حرام کو حلال سے ممتاز کرے گا، حلال کو حرام سے ممتاز کرے گا، جدا کرے گا، اور اپنے زندگی کو اس کے مطابق وہ آگے چلانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بہترین نتائج معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ تو ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، اسلام نے چھوٹے بچوں کی تربیت و اصلاح کے لیے جو چیز اختیار کیا ہے اس میں سے دو چیزیں ہیں، ایک تلقین ہے اور ایک عملی طور پر کسی چیز کی عادت ڈلوا دینا۔ تو ایک مسلمان کا قابل فخر چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کی عادت ڈلوائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔